پاکستان نے اب غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے. تو پاکستان اب ریپرزنٹیشن پاکستان کی بھی ہوگی اس بورڈ آف پیس کے اندر. دفتر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت دی تھی جس پر بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ کیا گیا. یہ فیصلہ غزہ امن منصوبے اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت کیا جا رہا ہے. امید ہے بورڈ آف پیس سے غزہ میں مستقل جنگ بندی انسانی امداد میں اضافہ ہوگا, جو کہ میجرلی بورڈ آف پیس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ایک تو امن کا قیام ہو اور سیکنڈلی وہاں پر امداد کی ترسیل جاری ہو. اچھا جی, اور پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, مصر ہے, اردن ہے اور یو اے انڈونیشیا ٹرکیہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا یہ ایک مشترکہ فیصلہ کیا ہے, اور اس میں اس حوالے سے کلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ بورڈ کے تحت غزہ میں مستقل جنگ بندی, انسانی امداد, تعمیر نو, بری انتظامی فریم ورک ہوگا. اور پاکستان سمیت جو شریک ممالک ہیں وہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے جی؟ اس کا مقصد ہے خطے میں دیر پا امن, سلامتی اور استحکام ہے. اب جہاں پر ہم پاکستان کی امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں سارے سینیریو میں, تو خاص طور پر مئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو بنیاد مرصوص مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کا ایک ڈیفرنٹ امیج, ایک بڑا مضبوط اور توانا آواز بن کے پاکستان ابھرا. ہمیشہ سے پاکستان نے غزہ کے حوالے سے ایک بڑا بھرپور موقف رکھا ہے. ہماری خارجہ پالیسی بڑی اس حوالے سے واضح اور کلیئر رہی ہے. تو پاکستان کا جو ایک رول ہوگا امپورٹنس اختیار کر گیا ہے, کس طرح کی کیا نوعیت کی کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے غزہ پیس میں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آنے والے وقتوں میں. مزید یہ فریم ورک جو ہے جب واضح ہوگا. آپ نے جب ذکر کیا ہے کہ آفٹر 10th میں پاکستان کو جو کامیابیاں ملی ہیں اس میں بہت سے معاہدے شامل ہیں, اس میں حرمین شریفین کا دفاع شامل ہے, اس کے اندر پھر اس کے بعد پھر سافٹ ڈپلومیسی, ملٹری ڈپلومیسی شامل ہے, کامیابیاں ہیں, معاہدے آ رہے ہیں, ٹریڈ آ رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اب آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت ڈیوس میں موجود ہیں اور پاکستانی کمیونٹی سے انہوں نے گفتگو کی. وہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل حالات سے باہر نکل آیا, سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے, ایک پیج پر ہے اور معاشی استحکام کی راہ پر پاکستان گامزن ہے. چین کے ساتھ مضبوط معاشی روابط ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی معاشی تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان کا ٹارگٹ برآمدات پر مبنی ترقی حاصل کرنا ہے, جبکہ آئی ٹی برآمدات تسلی بخش رفتار سے ترقی کر رہے ہیں. اچھا چلیں جی, یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک اور آپ کو بتائیں جی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو آپ کو پتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ ان کے سٹیٹمنٹ آتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے سم ٹائمز وہ بیانات ہوتے ہیں. اب انہیں چاہیے گرین لینڈ اور ہر قیمت پر ان کو یہ گرین لینڈ چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی طاقت کا استعمال تو نہیں کریں گے, ہم بائی فورس نہیں کر رہے ہیں. اور یورپ پہ لیکن انہوں نے واضح کیا کہ اس معاملے پر ہاں یا نہ میں جواب دیں, یعنی کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں آفر نہیں کر رہے. امریکہ دنیا کی حفاظت کے لیے برف کا ٹکڑا مانگ رہا ہے اور کہا گیا کہ ہاں کہا تو شکر گزار ہوں گا, انکار کیا تو یاد رکھا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ لٹرلی سیڈ کہ دنیا کی حفاظت کے لیے امریکہ کو یہ ایک برف کا ٹکڑا چاہیے جس کو گرین لینڈ کہتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح کے بیانات تمہارے سامنے آتے رہتے ہیں. اور پھر ساری سچویشن پر بات کر لیتے ہیں, بہت کچھ چل رہا ہے انٹرنیشنلی بھی. تو ماہر امور قومی سلامتی ہیں سید محمد علی صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. غزہ سے بات شروع کرتے ہیں. غزہ پیس بورڈ جو اب بنا ہے اس کے اندر پاکستان کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی. اس فیصلے پر جو پاکستان نے قبول کیا یہ دعوت ریپرزینٹ کرنے کی پاکستان کو غزہ پیس بورڈ میں, اس فیصلے پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کو اس میں انوائٹ کیا جانا جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو عالم اسلام کی ایک سب سے مضبوط نہ صرف فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے, ایک اہم ملک سمجھا جاتا ہے, واحد ایٹمی طاقت ہے اور اس کی شمولیت جو ہے اس کو دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ویلیو کرتی ہے اور ریکوگنائز کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو دیگر اہم اور بڑے اسلامی اور عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے نتیجے میں کیا گیا ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس میں ترکی بھی شامل ہے, سعودی عرب بھی شامل ہے, انڈونیشیا بھی شامل ہے, اور بھی کئی ممالک شامل ہیں جو کہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں عالم اسلام کے تمام بڑے مسائل کے حوالے سے. تیسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے اس کا جو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اصولی موقف ہے وہ بدستور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور اس کے جو 4 بنیادی پہلو ہیں وہ بدستور وہی ہیں کہ ہم ایک آزاد, خود مختار, غیر منقسم فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں اور جس کا دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے اور اس کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے پہلے کی جو سرحدیں انہی پر مشتمل ہونی چاہیے. اور ہم نے جو اس میں
شرکت کے حوالے سے مشروط 3 شرائط رکھی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، جو کہ کل کے جو دفتر خارجہ کا بیان جاری ہوا اس میں واضح کی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دیرپا امن کے قیام کے لیے اور جو انسانی زندگی کو بحال کرنے کے لیے تمام ضروریات ہیں ان کی ان انٹرپٹڈ سپلائی، اور پھر آپ ریکنسٹرکشن کی طرف جائیں گے. تو یہ 3 پہلو ہیں جس میں پاکستان شرکت کر رہا ہے، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کسی ڈس آرمامنٹ میں یا حماس کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پاکستان اس قسم کے کسی منصوبے میں شریک نہیں ہوگا. تو اس کا کیا باقاعدہ کوئی اعلان کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر ہم ویسے بھی دیکھیں اسرائیل کا کردار بڑا ایک وائلنٹ قسم کا کردار رہا ہے، غزہ امن کے حوالے سے ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں پاکستان کیا دو ٹوک ہی بات کہے گا یا ابھی مزید جو ہے ڈیولپمنٹ ہونا دیکھے گا، اس کے بعد ایک واضح موقف اس حوالے سے آئے گا جو آپ نے ڈس آرممنٹ کی بات کی ہے؟ دیکھیے میں نے بتایا جس طرح کے جو 3 پہلو ہیں جو پاکستان جن مقاصد کے لیے اس منصوبے میں شامل ہو رہا ہے وہ بالکل واضح ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ دیرپا امن قائم کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ریلیف ہے اس کی ان انٹرپٹڈ سپلائی کو بحال کیا جائے، اور وہاں پہ تیسری بات ریکنسٹرکشن کا آغاز کیا جائے. ہم ان 3 چیزوں میں شریک ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی چیز ہمیں کہی جائے گی ہم اس میں شریک ہو جائیں گے، اور یہ ایک مشاورت کے عمل سے ہم آگے بڑھیں گے. اور دیکھیں جو مسلم ممالک نے بڑی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ہم فلسطین، اس کا بنیادی مقصد فلسطین میں امن کا قیام ہے، ان کی جان مال عزت جو ہے اس کا احترام اور تحفظ ہے. اس کا مقصد جو ہے کوئی فلسطین دشمنی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا نہیں ہے. تو اس بارے میں ہمارا موقف ہمیشہ سے اصولی رہا ہے، اور ہم نے عالمی جو دباؤ ہے ہمارے قومی سلامتی، ہمارے نظریات اور اصولوں کے حوالے سے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر پہ ہو، چین کے ساتھ رابطوں پہ ہو، ایٹمی پروگرام پہ ہو، وہ ہم نے کبھی بھی قبول نہیں کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کریں گے. صحیح ہو گیا. سید محمد علی صاحب، ایک اور ایشو ہے گرین لینڈ کا. میں ذرا آپ کا انالیسس جاننا چاہوں گا گرین لینڈ والے تمام تر مسئلے کے اوپر. ناؤ دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز سیڈ کہ اگر دنیا کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک برف کا ٹکڑا ہی چاہیے تو اس میں کیا مطلب مسئلہ کیا ہے اس چیز کے اندر. تو گرین لینڈ کا جو مسئلہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات سے حل کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جس ملک کے پاس معدنیات ہیں اور جس ملک کے پاس آئل ہے اور وہ اپنا حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آئل اور معدنیات ڈونلڈ ٹرمپ کی ہیں. میں آپ کی بات سے کسی حد تک متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ پاور پالیٹکس ہی ایکسپلین کرتی ہے. اصول، عالمی قوانین، عالمی اداروں کی اہمیت اسی وقت ہوتی ہے جب ایک ریاست مستحکم بھی ہو، معاشی طور پہ خوشحال بھی ہو، اور فوجی اعتبار سے مضبوط اور تیار بھی ہو. تو میرے خیال میں اس میں پاکستان کے لیے بھی سبق ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک تلاطم خیز دور سے گزر رہا ہے، اور اس میں ہم ایک ذمہ دار اور پیس کو پروموٹ کرنے والی ریاست کے طور پہ دنیا میں ابھرے ہیں اور مانے اور جانے جاتے ہیں. لیکن ہم اپنی حفاظت سے غافل نہیں ہیں، اپنے مفادات سے غافل نہیں ہیں، اور ان پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. جہاں تک گرین لینڈ کا معاملہ ہے تو میرے لیے اس میں کوئی حیرانگی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں امریکہ کا جو اس دہائی میں سب سے آبجیکٹو آبجیکٹیو ہے وہ اپنی یونیپولارٹی کو مینٹین کرنا ہے، چین کے رائز کو ڈسرپٹ کرنا ہے، اور اس کی جو گلوبل سپلائی چین ہے اس کو ڈینائی کرنا ہے. تو جو چین کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو انڈسٹریل اور اکنامک پروگرس ہے، اس میں بڑا اہم رول جو ہے ٹیکنالوجی کا ہے. اور یہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس میں ریئر ارتھ منرلز کی بہت کلیدی اہمیت ہے. تو امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ جو ممکنہ فیوچر میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ریئر ارتھ منرلز ہیں ان سے چین کو ڈینائی کیا جائے، ڈپرائیو کیا جائے. البتہ حیرانگی لوگوں کو شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں تیسری دنیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں جو معدنیات سے مالا مال ممالک ہیں ان کو تو مغربی طاقتیں ایکسپلوئٹ کرتی رہی ہیں، لیکن شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ مغربی طاقتوں کو بھی امریکہ کی اس جو ہے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
جس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی یورپین یونین میں تشویش ہے، جس کے نتیجے میں جو نیٹو ہے اس کے مستقبل پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ امریکہ اور یورپ کے تعلقات بھی کافی متاثر ہوں گے. لیکن امریکہ چونکہ ایک بہت بڑی فوجی طاقت بھی ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ گرین لینڈ سے اس نے ان کے معدنیات پہ اسی طرح قبضہ کرنا ہے جس طرح ابھی وینیزویلا میں ان کی حکومت کو معزول کر کے ان کے وینیزویلا کی تو ایگزامپل ہمارے بالکل. اور سامنے دیکھتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت کچھ بیان بھی دے رہے ہیں اور یورپ بھی اس حوالے سے اپنا ایکشن بھی دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. بہت کچھ شفٹ ہو رہا ہے جی انٹرنیشنلی. ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیو آرڈر کی طرف بڑھنے کی بات یورپ کر رہا ہے، لیس ریلائنٹ امریکہ پہ ہونے کی بات کر رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ معاملہ مزید کیسے انفولڈ ہوگا.